بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی 39 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے ہجرت کا 10واں سال، حجۃ الوداع، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا فانی سے جانا۔ اس کے اوپر ہم اس کا بیان کریں گے۔ تو دوستو، محرم 10 ہجری سے آخر سال تک وفود کی آمد اور وہ قبائل عرب کے اسلام میں داخل ہونے کا سلسلہ جاری رہا۔ ماہ ربیع الثانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 4 صحابہ کے ساتھ علاقہ نجران اور اس کے اطراف اور جوار کے لوگوں کی طرف روانہ کیا اور سمجھا دیا کہ لوگوں کو 3 بار اسلام کی دعوت کرنا، اور جب وہ اسلام قبول کر لیں تو اسلام کی تعلیم دینا اور لڑائی نہ کرنا۔ ان اطراف کے لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچتے ہی فوراً بخوشی اسلام قبول کر لیا۔ انہیں اسلام قبول کرنے والوں میں قبیلہ بنو حارث بن کعب بھی شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کو واپس بلا لیا اور عمرو بن حزیم کو اس طرف اسلام کی تعلیم کے لیے نقیب بنا کر بھیجا۔ اور ماہ رمضان 10 میں غسان کا وفد آیا، جس میں 3 آدمی تھے۔ ان لوگوں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بطیب خاطر اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کی طرف لوٹ کر چلے گئے، مگر ان کی قوم نے اسلام قبول نہ کیا۔ ماہ شوال میں اسلان کا وفد 7 آدمیوں کا آیا، جس میں ان کا سردار حبیب بن عمرو بھی تھا۔ یہ لوگ بھی مسلمان ہوئے اور ضروریات دین کی ضرورت سے فارغ ہو کر واپس چلے گئے۔ ایک اور روز حبیب بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ افضل الاعمال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، وقت پر نماز کا ادا کرنا۔ ان ایام میں ازقہ وفد 10 آدمی کا آیا۔ یہ سب بھی مشرف اسلام ہوئے اور ان کی تبلیغ سے تمام قبیلہ نے اسلام قبول کیا۔ قبیلہ ازو اور قبیلہ ازدوا اور قبیلہ جرش میں اسی اسلام قبول کی وجہ سے جنگ ہوئی۔ اہل جرش نے جنگ سے بیشتر اپنے 2 آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دریافت کرنے کو مدینے بھیجے تھے۔ یہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ اہل جرش اور اہل ازد میں جنگ ہوئی اور جرش نے شکست پائے۔ اسی روز جرش کو شکست ہوئی تھی جب یہ دونوں آدمی واپس گئے اور یہ واقعہ بیان کیا تو تمام قبیلہ جرش مسلمان ہو گیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ملک یمن کی طرف بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو بت پرستی کی برائی اور توحید کی خوبی بیان کریں اور سمجھائیں ان کو، یعنی اسلام کی تبلیغ کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تبلیغ کا یہ اثر ہوا کہ یمن کا مشہور قبیلہ حدان تمام مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام قبائل یمنی یکے بعد دیگرے اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے اور ان کے وفود مدینہ منورہ میں آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بازیاب ہوئے، اور اسی سال قبیلہ مراد کا وفد ملوک کندہ سے علیحدہ ہو کر آیا اور مشرب با اسلام قبول ہوا۔ اسی سال قبیلہ عبد القیس کا وفد جارو بن عمرو کی سرداری میں آیا۔ یہ لوگ عیسائی مذہب رکھتے تھے، سب مسلمان ہو کر واپس گئے اور اپنے تمام قبیلہ کو مشرب اسلام قبول کیا۔ اسی سال یمامہ سے بنو حنیفہ کا وفد آیا، جس میں مسلمہ بن حبیب، کذاب، جرجان بن منجب، طلق بن علی، سلمان بن حنظلہ شامل تھے۔ ان لوگوں نے مدینہ میں پہنچ کر اسلام قبول کیا، 15 روز ٹھہرے رہے اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید سیکھتے رہے۔ اس وقت کے اور لوگ تو اکثر خدمت میں حاضر ہوتے تھے، مگر مسلمہ با اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے قیام پر اسباب کی حفاظت کے لیے رہتے تھے۔ اسی سال 10 یا زیادہ آدمیوں کا وفد بنو کندہ کا آیا۔ اسی زمانے میں کنانا کے وفد کے ساتھ حضرت موت کا بھی وفد آیا۔ ان سبوں نے بطیب خاطر اسلام قبول کیا۔
اسی زمانے میں وائل بن حجر خدمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو کر مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے داخل اسلام ہونے سے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور معاویہ بن ابو سفیان کو حکم دیا کہ وائل بن حجر کو لے جا کر ٹھہرائیں۔ وائل بن حجر سوار تھے اور معاویہ پیادہ۔ معاویہ نے اسرائے راہ میں کہا کہ تم مجھے اپنی جوتیاں دے دو، میرے پاؤں زمین کی گرمی سے جلے جاتے ہیں۔ وائل نے کہا میں تم کو نہیں دوں گا کیونکہ میں ان کو پہن چکا ہوں۔ معاویہ نے کہا کہ اچھا تو تم اپنے پیچھے مجھ کو بٹھا لو۔ وائل نے جواب دیا کہ تم بادشاہوں کے ساتھ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے۔ معاویہ نے کہا کہ میرے تو پاؤں جلے جاتے ہیں۔ وائل نے کہا کہ تمہارے لیے کافی ہے کہ میرے ناکا کے سائے میں چلو۔ یہی وائل زمانہ خلافت معاویہ میں ان کے پاس وفد ہو کر گئے تھے تو انہوں نے ان کی بڑی عزت کی تھی۔ اسی سال معرب کی 3 آدمیوں کا اور ند حج کی 15 آدمیوں کا وفد آیا۔ ان لوگوں نے قرآن پڑھا اور فرائض اسلام کی تعلیم سے واقف ہو کر اپنی قوم میں واپس چلے گئے۔ اسی سال نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا جس میں 70 سوار بقول بعض 14 اور ان کا سردار عبد السمی اور ان کا استاو ابو حارثہ بھی تھا۔ ان لوگوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو کر بعض سے مباشرہ شروع کیا۔ اسی اسلام میں سورہ آل عمران کی شروع کی آیات اور آیت مبالہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اسلام قبول کرنے کی نسبت فرمایا تو وہ بہت گستاخی سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک ایسا ہی تھا جیسے آدم کے اس مٹی سے بنایا۔ عیسائیوں نے کہا نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے قول میں اپنے سچے ہو تو میرے ساتھ میدان میں چلو اور میرے عزیز و اقارب بھی میرے ہمراہ ہوں۔ دونوں گروہ الگ الگ بیٹھ کر کہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ دوسرے روز صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ، فاطمہ الزہرا، حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام کو ہمراہ لے کر باہر نکلے اور ان عیسائیوں سے کہا کہ جب میں یہ دعا کروں کہ ہم میں جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کا عذاب ہو تو تم آمین کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مستدی دیکھ کر عیسائی خوف زدہ ہو کر کہنے لگے ہم مبالغہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبالغہ نہیں کرتے، اسلام قبول کرو اور سب مسلمانوں کی طرح ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم کو یہ بھی منظور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ہم کو جزیہ دو یا ہم سے لڑائی کرو۔ انہوں نے کہا ہم کو جزیہ دینا منظور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مبالغہ کرتے تو دنیا میں قیامت تک کوئی عیسائی نہ رہتا۔ چلتے وقت عیسائیوں نے ایک امین کا تقرر اپنے لیے چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو ان کا ہمراہ کیا۔ چند روز کے بعد نجران کے تمام عیسائی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو دوستو تقریباً تمام قبائل یمن اور ملک یمن کا بادشاہ بازن مسلمان ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ملک یمن کی حکومت بازن ہی کے پاس رکھی تھی۔ اسی سال بازن کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازن کے انتقال کے بعد شہر بلزان میں عامر بن شہر ہمدانی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن امیہ، معاذ بن جبل وغیرہ کو ملک یمن کے ایک ایک حصہ میں حاکم مقرر فرمایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دوسرے چند صحابیوں کی یمن کی طرف بھیجا اور تاکید کی کہ جب تک کوئی مقابلہ کا ابتدا نہ کرے تم لوگ ہتھیار نہ اٹھانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ملک یمن سے زکوٰۃ صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان واقعات کے بعد ذیقہ کا مہینہ آیا۔ آپ ذیقہ سن 10 ہجری کو مدینہ منورہ سے حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مہاجرین اور انصار اور عرب کی ایک جماعت اور قربانی کے 100 اونٹ تھے۔ مکہ میں اتوار کے روز 4 ذی الحج کو داخل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی یمن کی طرف صدقات جمع کرنے کو گئے ہوئے تھے، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دی اور عرفات میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوں میری باتوں کو سنو
کیونکہ میں آئندہ سال یا اس کے بعد اس مقام پر تم سے ملنے کا یقین نہیں رکھتا ہوں۔ لوگوں، جیسا کہ یہ دن اور یہ مہینہ حرام ہے، اسی طرح ایک دوسرے کی جان اور مال تم پر حرام ہے۔ یعنی مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت پر مسلمانوں کو کرنی چاہیے، امانتیں ان کے مال کو سپرد کرنی چاہیے، دوسروں پر ظلم نہ کرو تاکہ تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ سود حرام ہے، شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ اس کی پرستش اس سرزمین پر کی جائے، لیکن یہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے امور میں اس کی اطاعت کی جائے گی، لہذا تم شیطان کی اطاعت سے بچو۔ اے لوگو، عورتوں کا تم پر حق ہے جیسا کہ تمہارا عورتوں پر حق ہے، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ جب تم تک کتاب سنت پر عمل کرو گے گمراہ نہ ہوگے۔ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کے مال میں بلا اجازت تصرف کرے۔ تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ، میں نے احکام الہی تم کو پہنچا دیے؟ سب نے مل کر جواب دیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام الہی ہم تک پہنچا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں اس طرح کلمات فرمائے جیسے کسی سے کوئی وعدہ ہوتا ہے یا کسی کو وعدہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس حج کا نام حج الوداع مشہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال خطبہ میں احکام اسلامی کے خصوصی تبلیغ فرمائے۔ اس حج کو حج الاسبلاغ کے نام سے بھی مرسوم کرتے ہیں۔ اس خطبہ کے ختم ہونے کے بعد ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ماں نے دودھ کا پیالہ بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا۔ اس حج میں 1,00,000 سے زیادہ مسلمان شریک ہوئے تھے، بقول بعض 1,24,000 صحابہ نے اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز یہ بھی فرمایا کہ اس سے پہلے تمام پیغمبروں نے جو کچھ کہا سب سے اچھا کلام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا تھا۔ کہ عرفہ کے روز جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے تو آیت یہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے کہ مگر بعض اصحاب جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جو زیادہ نکتہ رس طبیعت رکھتے تھے، آپ دیدہ ہوئے کہ اس آیت سے فراق کی بو آتی ہے، کیونکہ جب دین کی تکمیل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کی ضرورت نہ رہی اور ارکان حج سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن کی طرف سے آ کر شریک حج ہوئے تھے، ان ہمراہیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ شکایت بیان کی جو اہل یمن کے بعد غلط فہمیوں کے سبب پیدا ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت سن کر غدیر غم کے مقام پر تقریر فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے اور جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مبارکباد دی اور فرمایا کہ آج سے آپ میرے خصوصی دوست ہوئے۔ مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے ساتھ نئی قسط کے ساتھ پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔